دنیا کی زندگی فقط دھوکے کا ایک سامان ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یار میں یہ بھی سمیٹ لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، کرتے کرتے اس دھوکے میں پھنسا ہوا. کیونکہ یہ سب تو دھوکہ ہے، رب کہہ رہا ہے. آپ کی میری بات تو نہیں ہے، مالک کا کلام پڑھ رہا ہوں. تو یہ سب کچھ دھوکہ ہے. بندہ اسی کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ وقت آخر آ جاتا ہے. ایک وہ سادہ سی مثال ہے. یہ ایک ڈیوائس ہے، اس کے اندر جو چارجر لگاتے ہیں نا، یہ اس کی ضرورت ہے. ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھنا چاہیے. 100% ہو گئی، پن کو نکال لیں. اگر ہم لالچ کرنے لگ جائیں کہ یار میں پن لگا کے رکھتا ہوں، لگا رہے، آتا ہی رہے گا نا، پاور ہی آ رہی ہے اس کے اندر، لگا رہے. فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ نقصان ہے نا. ڈیوائس پھٹ جائے گی، بیٹری اس کی پھول جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں نا، یہ ہماری ضرورت کے لیے ہیں. ان کو ضرورت کی حد تک ہی رکھنا چاہیے. جب ان میں ہم غرق ہو جائیں گے نا، ہمارا بھی بڑا تباہ ہو جائے گا. ہم نے کیا کرنا تھا کہ ان چیزوں کو ضرورت کے لیے رکھنا تھا. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. مقصد تھا عبادت کرنا. اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند ضروریات رکھ دی کہ انسان کے اندر یہ ضرورت ہے کہ چلو اس کی اولاد بھی ہونی چاہیے. انسان جو ہے نا وہ نفسانی خواہشات بھی پوری کر لے. کھانا پینا کرے گا تو عبادت کرے گا، بیوی کے قریب جائے گا تو عبادت میں لذت ملے گی. مزید آگے نسلیں بڑھیں گی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر وہ دین کا کام کریں گی. حقیقت یہ تھی. لیکن حقیقت کو چھوڑا، جو ضروریات تھیں ان کو اصل بنا لیا، زندگی کا مقصد بنا لیا کہ زیادہ سے زیادہ مال لے لوں، زیادہ سے زیادہ اولاد ہو جائے میری، ایک دوسرے پر فخر کر لوں میں. یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے. یہ تو فقط دھوکہ ہے. ہوگا کیا جب آنکھیں بند ہوں گی؟ تو پھر وہ مولا علی پاک کی روایت کہ بندے ابھی تو سو رہا ہے، جب تم مر جائے گا تب تو بیدار ہو جائے گا. جب بیدار ہوگا سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، پھر پتا چلے گا کہ یہ میں کیا کر رہا تھا، یہ میں کیا کر رہا تھا. چند فیکٹس ہیں، حقائق ہیں. پھنسا ہر بندہ اس میں ہے لیکن تسلیم نہیں کر پاتا. سوشل میڈیا پہ اس قدر گندگی ہے. میں کتابوں وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتا رہتا ہوں. سب کتابوں والی جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، وہاں پر بھی گندگی گھسا دی ہے. ایک اسلامی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، حدیث کی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، فقہ کی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس کی ویب سائٹ پر بھی گندے ایڈ آ رہے ہیں. اب وہاں بندہ کیا کرے؟ یہ کیوں آتے ہیں؟ ہمارے وہاں دیکھے جاتے ہیں تو آتے ہیں. جن ایریوں میں جو ایڈ دلچسپی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اس ایریا میں وہی ایڈ زیادہ چلتا ہے. ہماری نسل کس طرف جا رہی ہے؟ فیس بک پر ایسا ہوتا ہے ایک بندے نے گندی چیز دیکھی ہے، اس کے فرینڈز ہیں نا دیگر، ان کے سامنے بھی وہ شو ہو جائے گی. بندہ کہتے ہیں یار یہ کہ میرے سامنے ویڈیو کیسے آ گئی؟ آج تک میں نے تو اس نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، میں تو بیانات وغیرہ دیکھتا ہوں، میرے سامنے گندی ویڈیو کیوں آ گئی؟ پتہ ہی چلتا ہے میرے کسی فرینڈ نے اس کو لائک کیا ہوا ہے، اس کے لائک کرنے کی وجہ سے اس کی گندگی میرے سامنے بھی آ گئی. ہمارے اندر فحاشی کو بہت عام کیا جا رہا ہے. جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس جنگ کے اندر ہمیں کس طرح شکست دی جا رہی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. یہ حربہ بنا رہے وہ پرانے والا، وہ ہزاروں سال پرانا حربہ بنا رہے ہیں لوگ. موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ایک قوم پر چڑھائی کے لیے گیا. اس قوم میں ایک شخص تھا بلعام بن باورہ، بڑا نیکوکار شخص تھا. اس کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھا. اب اس قوم کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہم پر چڑھائی کرے گا. انہوں نے بلعام بن باورہ کے پاس جا کر اس کی منت ترلے سماجت شروع کر دیے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بددعا کریں کہ یہ ہمارے اوپر حاوی نہ ہو. اس نے کہا خدا کا خوف کرو، وہ اللہ کے نبی ہے، میں اللہ کے نبی کے لیے بددعا کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے مال کا لالچ دیا، بہت زیادہ سونا دیا، پتہ نہیں کیا کچھ دیا. بالآخر وہ لالچ میں آ گیا. اللہ کا ولی تھا، مستجاب الدعوات تھا، لالچ میں پڑ گیا. ہوا کیا؟ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا، لشکر کو دور سے دیکھا، بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جیسے ہی بددعا کرنے لگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی زبان لٹک کر سینے تک کتے کی طرح آ گئی. اس کی ولایت سلب ہو گئی. کیوں؟ انبیاء کے بارے میں بکواس کرنے لگا تھا. ایک اور بھی آج کل ہمارے یہاں نکلا ہوا ہے، کہتا ہے نبی تے شاہی کوئی نہیں، جہل میں اس طرح کی بکواسات کرتا ہے. وہ بھی کہتا ہے نبی تے شاہی کوئی نہیں. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جس نے یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حال ہوا تھا. تم بچے ہو تو اس وجہ سے بچے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، آپ کی رحمت کی وجہ سے تم عذاب سے بچے ہوئے ہو، وغیرہ وہ تو کرنے لگے تھے تو پکڑے گئے.
تم کر جاتے ہو، تم بچ جاتے ہو، پھر بھی سمجھتے نہیں ہو کہ میں کیوں بچ رہا ہوں. بہرحال تو اس نے اب جیسے بدعا کرنے لگا، اس کی زبان کتے کی طرح باہر لٹک کے آ گئی. اس نے کہا میرا بیڑا غرق ہو تو گیا ہے، اب میں بدعا کر ہی لیتا ہوں. اب اس نے بدعا کرنا شروع کی. جو جو لفظ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بولتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے نکلتا ہے اس کی زبان سے. اس کی قوم رونے لگ گئی، تمہارا تو ستیہ ناش ہو، تم نے تو بدعا ان کے لیے کرنی تھی، ہمارے لیے کی جا رہے ہو. اس نے کہا میں کرتا ہوں ان کے لیے، الفاظ تم لوگوں کے لیے نکلتے ہیں. اس نے کہا بدعا تو نہیں ہو سکتی، اب تو میری ولایت سلب ہو چکی ہے. ہاں میں تمہیں ایک حربہ دیتا ہوں. حربہ کیا ہے؟ اس نے کہا اپنی نوجوان لڑکیوں کو نا تیار کر کے ان کے لشکر میں گھسا دو. ان کا ایک بندہ بھی اس میں پڑ گیا نا تو سمجھ لو شکست ہو جائیں گی ان کو. ہوا ایسے کہ انہوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں گھسا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے سختی سے منع فرما دیا کہ خبردار کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے. لیکن وہ ایک شخص تھا، وہ زناکاری میں پڑ گیا. جیسے اس نے زناکاری کی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا. تعاون پھیل گیا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں، 70,000 کا لشکر تباہ ہو گیا، موت کے گھاٹ اتر گیا. 70,000 کا لشکر، صرف ایک شخص زنا میں مبتلا ہوا، پورا لشکر شکست خوردہ ہو گیا. یہ وہ پرانا حربہ ہمارے پاس استعمال ہو رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو غارت کیا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان سمجھتے نہیں ہے کہ میں اس وقت جنگ لڑ رہا ہوں. بھائی ہم لوگ اس وقت جنگ میں ہیں، یا ریئلائز کروانا چاہیے خود کو میں اس وقت ورلڈ وار میں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں توپوں والی جنگ ہوگی، وہ جس طرح فلسطین میں لگی یہاں پر بھی ایسا ہوگی. نہیں بھائی، فلسطین کو ایسا نہیں تباہ کر رہے. وہ پہلے انہوں نے اندر خانے کو تباہ کیا ہے. منی یورپ بنے ہوئے تھے سارے کے سارے ممالک عرب کے. ان کے ڈریس دیکھیں آپ، ان کا رہنا سہنا دیکھیں آپ، ان کا لائف سٹائل دیکھیں آپ، ٹوٹلی یورپ کی طرح. اس طرح غارت کیا انہوں نے، اور ہمارے اندر بھی اسی طرح گھس گئے ہیں. جو اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں ایک دفعہ یونیورسٹی کا جا کے دورہ تو کر کے آئے. یونیورسٹی کو اندر سے دیکھ کر آئے ہو، نظر مار کے آ جائے ایک دفعہ کیا ماحول ہے وہاں پر. ٹاپ کلاس یونیورسٹی دیکھ لے. زنا کے اڈے بن چکے یونیورسٹیاں. تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ڈگری لینے جاتے ہیں، پیسہ دیا ڈگری لی آ گئے، لیکن ساتھ میں بہت کچھ کر کے بھی آ گئے. یونیورسٹی کے اندر میرے خیال سے کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو نا جس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، میں سمجھتا ہوں اللہ کا ولی ہے. دس از دا فیکٹ. یہ ایک حقیقت ہے. ہمارا بچہ یونیورسٹی جاتا ہے، یہ نہ سمجھے وہ سنگل ہے، یہ نہ سمجھے بڑا عفیف ہے، پاک دامن ہے. وہ گندگی میں پھنسا ہوا ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے ہو. اب اس کا فون چیک کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. وہ آپ سے بدتمیزی کرے گا. وہ آپ جہاں اسے بھیج رہے ہو سیکھی وہاں سے یہ رہا ہے. وہاں پہ والدین کی قدم بوسی تو نہیں سکھائی جاتی. اچھا وہ بنایا ہی وہاں پہ یہ کچھ چاہتا ہے. جان بوجھ کا گروپنگ اس طرح کی جائے گی کہ لڑکا اور لڑکیوں کا گروپ ایک بنانا ضروری ہے. ہر گروپ کے اندر کوئی یا کوئی لڑکی ضرور ہوگی. بغیر لڑکی کے وہ گروپ پورا نہیں ہونے دیں گے اس کا. کیوں لڑکیوں کا الگ گروپ نہیں بن سکتا؟ یہ ہمیں تباہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں. ہم جنگ میں مبتلا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہوتا کیا پھر نوجوان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار فلاں لڑکی بڑی اچھی لگی، چلو یار اسے دوستی کر لو. کر بھی لو گے کیا کرو گے؟ کوئی بھلی لگ بھی گئی کیا کر لو گے؟ کیا نکاح کرنا ہے اس سے؟ نکاح نہیں کرنا، ٹائم پاس کرنا ہے. یہ جو اسٹڈی کے چند سال ہیں نا، 2-4 سال ہیں، یہ بس گزارنے ہیں اپنے. بھائی ایسے تھوڑا ہوتا ہے. خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے. ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ایک شاعر ہے، میں بڑا پسند کرتا ہوں ذاتی طور پہ ان کو، کیونکہ میرا خود بھی لگاؤ اس طرف ہے. تو ان کا ایک کلام لیا میں نے آج. ایک کلام حقیقت پر مبنی ہے. وہ کہتا ہے کہ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ طے کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند، کر لوں گا میں قدموں کا سفر، اس کے بعد کیا؟ ہوگا جو شوق حسن سے راز و نیاز کا، کر لوں گا گئے سوئے میں سحر، اس کے بعد کیا؟ زناکاری میں پڑ بھی گیا، اس کے بعد کیا؟ شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں، دنیا میں ہوگا نام مگر، اس کے بعد کیا؟ مو جائے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سیر، واپس وہی پرانا نگر، اس کے بعد کیا؟ جتنی بھی دنیا گھوم لو، آسٹریلیا، یورپ، گھوم کے واپس تو ادھر ہی آنا ہے.
کہتے ہیں ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی. موت آئے گی اور زندگی کا در کھٹکھٹائے گی. ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی, بجھ جائے گا چراغ قمر, اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک, خاک سے مل جائے گی وہیں, پھر اس کے بعد کس کو خبر, اس کے بعد کیا؟ پتہ ہے جو گزرے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اٹھی تھی خاک, خاک سے مل جائے گی وہیں, پھر اس کے بعد کس کو خبر, اس کے بعد کیا؟ یہ حقیقت زندگی کی. جو بھی کر لیں آپ, جو کچھ کر لیں, زناکاری میں بڑھ جائے, مال و دولت جمع کر لیں, دوستوں یاروں سے گپ شپ کر لیں, دنیا کا مال جمع کر لیں, پوری دنیا میں ٹورزم کر لیں, جو کچھ مرضی کر لیں, بالآخر یہ ہوگا, ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی. یہ ہوگا, یہ حقیقت ہے. لیکن ہم اس حقیقت سے دور ہیں, ہمیں دور کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح تباہ کیا جا رہا ہے. ہمارا ایمان کمزور کیا جا رہا ہے کیونکہ پتہ ہے یہ ایمان کے ساتھ لڑے تو تاریخ گواہ ہے کہ جب ایمان کے ساتھ لڑے تھے تو 313,000 پر غالب آ گئے تھے. جب ایمان کے ساتھ لڑے تھے تو چند ہزار لاکھوں پر غالب آ گئے تھے. جب ایمان سے لڑے تھے تو چند ہزار وہ 1071 کی جنگ کے اندر, منازکرت کے اندر, انہوں نے لاکھوں کو دور چڑھا دی تھی. جب ایمان کے ساتھ لڑے تھے تو صلاح الدین ایوبی نے سب کو روک دیا تھا پکڑ کے, لاکھوں کے لشکر کو روک کے رکھ دیا تھا جب ایمان سے لڑے تھے. انہوں نے کہا ایمان برباد کرو ان کا, گھساؤ فحاشی ان کے اندر, گندگی گھساؤ ان کے سوشل میڈیا میں, ان کے واٹس ایپ میں بھیجو, چینل بنا دیے واٹس ایپ پر گندگی کے, فالو کر لو, گروپ بنا دیے واٹس ایپ پہ گندگی کے, جوائن کر لو اس کو, گوگل کھولو گندگی لے لو, یوٹیوب کھولو گندگی لے لو, فیس بک کھولو گندگی لے لو, خود بھی لو, جو تمہارا دوست ہے فرینڈ بنا ہوا ہے اس کو بھی دکھا دو, وہ نہیں بھی دیکھنا چاہ رہا, خود لائک کرو گے اس کے تک پہنچ جائے گا سارا کچھ خود ہی. جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں وہ اللہ کے دردناک عذاب سے بچ جائیں. جو لوگ فحاشی دیکھتے ہیں اللہ کے دردناک عذاب سے خود کو بچا لیں, کل کو بچت نہیں ہونی. جو شخص گندگی دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. جو شخص گندگی سنتا ہے, گانے سنتا ہے, اس کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے پڑھے نہیں یا سنے نہیں؟ کیوں ان چیزوں میں پھنس گئے ہم لوگ؟ جو سامنے آتا ہے بس دیکھی جا رہے ہیں. شروع سے میرا یہ چیز ہے, یہ اختلاف ہے نوجوانوں سے کہ جو چیز سامنے دیکھی جا رہے ہیں. کوئی چیز دیکھنے والی ہوتی, کوئی نہیں دیکھنے والی ہوتی, ہر چیز ہی نہیں دیکھی جاتی. آپ کہتے ہیں یار یہ تو نارمل کنٹینٹ تھا, لیکن اس کے اندر آپ اتنا کچھ گندگی دیکھ لیتے آپ کو پتہ نہیں چلتا. اس قدر ملمہ سازی ہو رہی ہے. یہ سب کر رہے ہیں دجال کا لشکر ہے, یہ پورا یہود, یہ ہمیں اندر سے تباہ کرے گا. کل کو دجال جب نکلے گا ایمان اس قدر کمزور ہوئے ہوں گے کہ آنکھیں بند کر کے کہہ لیں گے ہاں دجال تو خدا ہے معاذ اللہ. ہاں کہہ دیں گے. کیوں؟ کوئی بھی نیا فتنہ اٹھتا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں. مرزا جلمی کو بہت آسانی سے میں نوجوانوں نے ایکسیپٹ کر لیا. کیوں کیا؟ ایمان کمزور تھے تو ایکسیپٹ کیا. قرآن حدیث پڑھا ہوتا اسے کبھی ایکسیپٹ کرتے؟ وہ اتنی گندی زبان نکالنے والا, انبیاء کے بارے میں کہنے والا کہ نبی تو شاہی کوئی نہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جملہ کفر ہے تو ہم اسے سنتے. وہ کہتا ہے معاذ اللہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کفر ہے تو ہم اسے سنتے. ہم نے دین نہیں سیکھا, ہمیں دین سے دور کیا گیا, پہلے گندگی دکھائی گئی, ایسے لوگوں کا ہمارے میں لانچ کیا گیا. یہ آ کے مزید بیڑا گرک کر رہے ہیں ہمارا اسلام کے نام پر. ایک انجینئر کیسے اسلام سکھا سکتا ہے؟ یا تو اس نے دین سیکھا ہو. آپ کبھی موچی کے پاس کہہ سکتے میرے یار ٹانگے لگا دو, اور ڈاکٹر صاحب نے میرا آپریشن کیا تھا, ٹانگا کھول گیا, میرا ٹانگا تو لگا دینا. کہو گے کوئی موچی وہ بھی تو ٹانگے لگاتا ہی ہے, نہیں کہو گے اس کو. ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, ڈاکٹر صاحب میرا ٹانگا کھول گیا, بڑی تکلیف ہے, ٹیشوز کھول گیا میرے, اس کو جا کے کہو گے. یا ایک انجینئر کے پاس کرنے جاتے ہیں, وہ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ گندگی اور پھول بکتا رہتا ہے. ہم سن کے کہتے ہیں یار بات تو صحیح کر رہا ہے. ہمیں کیا پتا بات صحیح کر رہا ہے؟ ہم نے کون سا کوئی علم سیکھا ہوا ہے جو ہمیں پتا چلے گا بات صحیح کر رہا ہے؟ وہ ایسی جگہ پر رنڈی مارتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ سے فطرت ہمیں محفوظ فرمائے. فحاشی سے بچے اور اپنی نوجوان نسلوں کو بچائیں, اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں, دور کریں چیزوں سے.
یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے، کل کو دجال آئے گا، یقین جانے پہچانا نہیں جائے گا، اس کا کفر لکھا نظر نہیں آئے گا، یہ خود اندر کفر بھرا ہوگا۔ آج گندگی زبان سے نکل رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں چل رہا زبان سے کفر نکل رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں نوجوان گانے گا رہے تو گانے کفری ہوتے ہیں، بڑے ذوق سے گا رہے ہوتے ہیں، ہماری شادیوں میں وہ گانے بج رہے ہوتے ہیں، بھائی کفریہ گانے ہماری شادیوں میں بج رہے ہوتے ہیں، میں کئی جگہ سے گزرتا ہوں، سنے میں نے اپنے کانوں سے کفریہ جملے تھے، وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کوئی نہیں یار، کوئی چلتا ہے۔ وہ حدیث صادقہ آ رہی ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ رات میں لوگ کافر ہوں گے، دن میں مسلمان ہوں گے، دن میں کافر ہوں گے، رات میں مسلمان ہوں گے، یہ وہ وقت چل رہا ہے، دجال قریب آنے والا ہے، لہٰذا اپنی نسلوں کو بچا لے، خدا را اپنی نسلوں کو بچا لے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔